اور توہین آمیز مواد، بندر کے ہاتھ میں ماچس، اور جناب فلاں اور یہ اور وہ، مطلب خانہ جنگی کرا کے رہیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کا پی ٹی آئی کا رویہ ٹھیک ہے، وہ بھی تلخی کے جواب میں تلخی کرتے ہیں اور توہین آمیز جملے کہتے ہیں اور بہت کردار کشی کرتے ہیں اور محض شبے کی بنیاد پہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. لیکن جو مریم تقریریں کر رہی ہیں وہ آگ لگانے والی ہے، اور ہر ایکشن کا ری ایکشن بھی آتا ہے ہارون صاحب. ظاہر ہے ایکشن کا ری ایکشن ہوگا، اور وہ کون سے دانا ہے کہ خاموش رہیں اور دلیل دیں. اب یہ ہارون صاحب اسمبلی کی اور سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ انصاف چاہیے. نون لیگی لیڈر کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گندے کپڑے وہاں پر ٹانک دیے تھے اور یہ کیا اور وہ بالکل کیا. نہیں ٹانگنے چاہیے تھے، لیکن یہ نون لیگ وہ ہے جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، جنہوں نے ہمیشہ اپنی مرضی کے جج مقرر کرائے، جو عدالتوں کے لاڈلے ہیں. اور اگر عدالت ایک فیصلہ بھی ان کے خلاف دے دے کبھی، دیکھیے نا یہ 10 مقدمے دائر ہوئے، 7 کے ان کے حق میں آگے، 3 اگر ان کے خلاف ہوگا تو وہ ابھی کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ججوں کو جسٹس ثاقب نثار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ثاقب نثار نے کیا کیا؟ ثاقب نثار صاحب کے رویے پہ بعض اعتراضات ہو سکتے ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ مطلب یہ لائے تھے یہی یہ ان کے وہ وکیل رہے تھے، اور کیا جرم انہوں نے کیا تھا؟ تو وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، دن رات کڑتی ہیں کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکی. ہر وقت ہر تقریر میں پہلے وہ کہتی تھی عمران خان، جس دن اس نے ملتان میں فکرہ کا جو اس نے بہت بڑی غلطی کی، اس دن سے وہ اس کو کہتی فتنہ خان. جی اچھا، یہ قطعیت کے ساتھ قرآن مجید کا حکم ہے کہ نام نہ رکھو، یہ دور جاہلیت کا جو ہے رواج ہے، تو یہ نہ کرو. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب سبھی اس میں برابری کی خطہ پر ہیں، کوئی کسی ایک کو بھی سبھی نہیں. مریم سکتے. حد سے گزر گئی، اور خان صاحب بھی بڑی زیادتی کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ بھی اور نون لیگ کے بھی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک کی بربادی کا راستہ ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ احساس نہیں ہے. جب آدمی مغلوب الغضب ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، اس وقت وہ بالکل نہیں، یہ عام روزمرہ آپ دیکھ لیں، جب آدمی غصے میں ہوتا ہے کوئی نہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے نہ دوسرے کا، نہ اپنی عزت کی پرواہ اس کو ہوتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے کہا کہ خانہ جنگی کی طرف تمام لوگ یہ مل جل کر لے کر جا رہے ہیں ملک کو اس وقت، پاکستان کو. ہارون صاحب، صوبائیت کا رنگ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اب ایک صوبے کے خلاف پورے پاکستان کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے مختلف قسم کے بیانات دے کر، اور اوپر سے خان صاحب نے ایسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ لانگ مارچ میں ہمارے لوگوں کے پاس بھی اسلحہ تھا. وہ ایک نیا گراؤنڈ نون لیگ کو مل گیا. نہیں، وہ دیکھو نا، اسلحہ تو وہ تحقیق کریں، لائسنس والا تھا، بغیر لائسنس والا تھا. اور اگر ویسے بھی لوگ اسلحہ لے آئے تھے تو دیکھو اس نے کیا کیا، اس نے روک دیا نا. دیکھیں میں آپ کو خبر بتاتا ہوں، نواز شریف صاحب نے فون کیا، مبینہ طور پر فون کیا. اب کبھی نہ کبھی تو بات کھل جائے گی. رانا ثناء اللہ صاحب کو پلان سی پہ عمل کرو. وہ کیا تھا؟ پلان سی یہ تھا، جو معلوم تھا اداروں کو، کہ آدمی تھے اس میں نون لیگ، عمران خان کے جلوس میں نون لیگ کے آدمی بھی تھے. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اپنے بندے بھیجے جاتے ہیں بیچ میں. اور ان آدمیوں کو کہا گیا تھا کہ جو آپ کو کہا جائے حکم دیا جائے عمل کریں. انہوں نے فائرنگ شروع کرنی تھی. جو آپ میں ظاہر ہے آپ فوج پہ رینجرز پہ فائرنگ کریں گے تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ برداشت نہیں کر سکتے تھے نا ادارے. یہ تو چنانچہ یہ بات بتا دی گئی. میں نے کوشش کی عمران خان سے رابطہ ہو جائے ابھی تھوڑی دیر پہلے، کوئی صورت نہیں تھی کیونکہ اپنے پر ٹیلی فون اب رکھتے نہیں ہیں، اور جو رکھا ہوا ہے وہ چند آدمیوں کے پاس ہے. تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ذمہ دار ذرائع نے مجھے بتائی ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ 100% اسی طرح درست ہو. مگر اگر یہ نہیں بھی تھا اور لے گئے تصادم سے روک دیا تو اچھا نہیں کیا، اچھا کیا نا. ٹھیک ہے ہارون صاحب، ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر یہ پٹیشن ہے کہ ہم پرامن احتجاج دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں رائٹ دیا جائے. اگر آپ پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ لائسنس یافتہ ہو یا غیر لائسنس یافتہ اسلحہ آپ کو ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے؟ گولی تو کہیں بھی چل سکتی ہے. نہیں، دیکھیں نا اسلحہ وہ کن حالات میں لے کے آئے، غلط ہے. پہلی بات تو یہ بالکل اسلحہ ڈنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے اسلحہ کا.
لیکن یہ ہے کہ جب کوئی قانون اور ضابطے پہ عمل نہیں کر رہا اور 35,000 شیل فائر کیے گئے اور رانا صاحب اس پہ بہت خوش ہیں. وہ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بالکل ہم نے جمع ہونے نہیں دینا تھا. یہ وہ بھائی مولانا فضل الرحمان آئے یا نہیں آئے, دھمکیاں دیتے رہے یا نہیں دیتے رہے, طاہر القادری نے دھرنا دیا یا نہیں دیا, اور بلاول صاحب آئے یا نہیں آئے, اور کتنے مظاہرے ہوتے ہیں. تو کیا مولانا فضل الرحمان کہاں سے چلے, ان کے قافلے کراچی سے لے کے ادھر پختونخوا کے آخر, کہیں کسی نے روکا اس کو؟ بلاول کو کسی نے روکا؟ اسی طرح کی تقریریں کرتے آ رہے تھے نا جس طرح کی خان صاحب کرتے ہیں. خان صاحب کا نوٹس زیادہ لیا جاتا ہے, بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, ظاہر ہے نمایاں آدمی ہیں. اسی طرح کی تقریریں کرتے ہوئے تھے, ان کو کسی نے روکا تھا؟ صحیح. یہ اصل میں دیکھو نا بالکل کرش کرنے کا. امریکہ ان کے ساتھ ہے, پی ڈی ایم کے ساتھ ہے, امریکہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کرے, مطلب اس وقت اگر وہ حکومت کی مخالفت کرے, یہ تو نہیں کر سکتی نا اعلانیہ. اچھا, میڈیا گروپ ساتھ ہیں, اب وجوہات بالکل واضح ہیں. جس شخص کے سر میں ذرا سی بھی عقل ہے وہ سمجھ سکتا ہے. میڈیا گروپس کی اکثریت ان کے ساتھ, جرنلسٹ جو مؤثر ہیں ان کی اکثر, اس میں خان صاحب کی غلطیاں بھی شامل ہیں. میڈیا کے ساتھ ان کا جو رویہ رہا ہے اور جس طرح ان کے ورکر توہین اور تذلیل کرتے ہیں اور ہر ایک کو لفافہ کہتے ہیں, وہ بھائی مخالف ضروری ہے کہ مخالفت دیانت بھی ہو, فائنینشلی کرپٹ ہو. کئی جرنلسٹوں کو تو ہم جانتے ہیں عمران خان صاحب کے بہت سخت خلاف ہیں. وہ تعصب ہو سکتا ہے, اس کی رائے غلط ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, تو یہ ضروری ہے وہ کرپٹ بھی ہو. ہم تو جن لوگوں کو جانتے ہیں تو ان میں سے ہیں کرپٹ بھی ہیں, کئی بے انتہا کرپٹ بھی ہیں, اور بعض جو ہیں بالکل ان کا دامن صاحب ہے, روپے پیسے کوئی چوتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, استعفوں کا معاملہ اسمبلی سے, اس کے اوپر تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ اور عمران خان کے حامیوں میں کیا کرپٹ جرنلسٹ نہیں ہے؟ ہیں ہارون صاحب, ہیں. وہ تو کریکٹر انڈیویجول کا ہوتا ہے, بالکل گروپ کا کریکٹر نے. نون لیگ میں ایسے آدمی میں آپ کو مل جائیں گے جو کلین ہے, آپ کو پی ٹی آئی میں کلین بھی مل جائیں گے, کرپٹر بھی مل جائیں گے. وہ کریکٹر تو انڈیویجول کا ہوتا ہے, پارٹی کا تھوڑی کریکٹر ہوتا ہے. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تھارلی کرپٹ ہے. پیپلز پارٹی میں بے شمار آپ کو 7-17 لوگ مل جائیں گے. یہ کیا بات ہے؟ تمام کو ایک صف میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا. چلے بریک لے لیتے ہیں. کریکٹر کسی علاقے کا, کسی زبان بولنے والے کا, کسی پارٹی کا ہوتا ہی نہیں ہے. کریکٹر انڈیویجول کا ہوتا ہے, انفرادی شخص کا, ایک اکیلے شخص کا. وہ تو ایک الگ بات ہے نا, کوئی فاشسٹ پارٹی ہے ہٹلر کی, مسولینی کی, یا ایم کیو میں ایک زمانے میں تھی, لیکن ایم کیو ایم کے لوگ سارے کوئی جرائم پیشہ تھے نہیں, بڑے بہت اچھے لوگ بھی, بہت اچھے بھی تھے. ٹھیک ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تو اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کی استعفوں کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ملک کی معاشی صورتحال پر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کریں گے. ہارون صاحب, استعفوں کی بات کروں گے, مگر ترکی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے, تو آپ نے ایک اور پہلو کی طرف نشان دیا. ان کا کاروبار ہے وہاں پہ, ان کا ترکی میں کاروبار ہے, امارات میں کاروبار ہے, لندن میں کاروبار ہے شریف خاندان کے. اب یہ جنرلی اٹ از بلیوڈ, اس کے ترک کمپنیوں کو ٹھیکے کیوں دیتے ہیں, چینی کمپنی کو. دیکھیے ترک کمپنیاں جو ہے, دیکھیے ترکی حکومت الگ ہے, ترک کمپنیاں الگ ہیں, تو کاروباری کمپنیاں ہیں نا. صحیح. چینی حکومت الگ ہے, چینی کاروباری کمپنیاں الگ ہیں, دنیا میں بدترین سمجھی جاتی ہیں ان میں سے بعض کمپنیاں, ساری تو نہیں بری ہوتی نا, نہ کوئی قوم ساری اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے. ایک ان کے اندر ان کو پچھلے 20-25 سال سے کہتے ہیں اکنامک اینیمل ہیں, معاشی حیوان ہیں بعض کمپنیاں ایسی. ہم چین گئے ہیں نا جی, $50 کی جو چیز وہ بیچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو $3 میں دے دیتے ہیں. جو آدمی نہیں سمجھتا وہ مگر اچھے بھی دیکھے ہم نے, ایسے ہوٹل بھی دیکھے, ایسی کتابوں کی دکانیں بھی دیکھی جہاں. ترک کمپنیاں بھی کوئی اچھی کمپنیاں نہیں ہیں. اچھا, بلیک میلنگ کرتی ہیں, ناجائز فائدے اٹھاتی ہیں. وہ کوڑے کا ٹھیکہ, کیا بکواس ہے جی, کیا آپ اپنا کوڑا نہیں اٹھا سکتے؟ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ تمام ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, تمام دنیا میں, وہ اسپین میں تھا بڑا صفائی کا انتظام, روشنی کا, رواں پانی کا, اس کا ٹھیکہ دینے کی کیا بات ہے؟ ایک پورے بڑے شہر میں, نام میں نہیں لینا چاہتا, اچھا نہیں لگتا کیونکہ آف دا ریکارڈ بات ہوئی تھی, ایک بڑے شہر میں, 5 بڑے شہروں میں سے ایک شہر میں ایک فوجی افسر نے یہ کہا کہ بھئی یہ کوڑا پڑا ہوا ہے, اٹھانے کا ٹھیکہ دیا
اور ایک پیسہ نہیں دیا, ایک پیسہ. اس نے کہا 20 لاکھ روپے ادھار دے دیں, جو اس نے واپس کیا. پھر کہا اگلے سال 40 لاکھ روپے دے دیں, وہ جو موٹر سائیکل کے پیچھے وہ کیریج لگا ہوتا ہے وہ خریدنے کے لیے. اس نے اس سے پوچھا کتنا پیسے کماتے ہو مہینے کے؟ اس نے بتایا اٹ واز اے ہیوج اماؤنٹ. گھروں سے کوڑا اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس میں جو فوجی علاقے تھے جہاں یعنی جو تھا وہ بھائی میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے, یعنی میں تنہا تو نہیں تھا, کچھ لوگ تھے, ایک جگہ میں رہتا تھا, گھروں سے کوڑا اٹھا 50 روپے مہینہ. اب میں نے پوچھا ہے ایک لاہور کے علاقے سے, ان کا 250 روپے مہینہ. تو 20 سال پہلے 50 روپے تو اب 250 روپے برابر ہیں, بلکہ کم ہو گئے, تقریباً کم کہہ سکتے ہیں. کوڑا اٹھانا بھی کوئی کام ہے. اگر اس کے لیے ٹریننگ چاہیے ہو, وہ مشینری کے استعمال کی تو کتنی ہوگی, 5-7 دن کی, 10 دن کی. ہاں اس کے اوپر ویسے ہارون صاحب افسوس کا مقام ہے کہ اپنا کوڑا خود یہی نہیں بھی اٹھا سکتے. افسوس کا مقام ہے. یہ سب کچھ بزدار صاحب کے زمانے میں بھی ہوتا رہا, مگر انہوں نے کینسل کر دیا. انہوں نے بزدار صاحب نے بھی کام کرنے نہیں دیا, اور ان کے وزراء نے اس میں پیسے بنانے کی کوشش کی, میرا خیال بنائے بھی. اچھا ٹھیک ہے, چلیے ترکی کی آپ نے بات کی, ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے. ہارون صاحب بہت بڑا وفد ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا 50 سے 60 کے قریب کہہ رہے ہیں لوگ ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ہمراہ روانہ ہوئے. مریم صاحبہ کہتی ہے نا کہ وہ ڈیمیج ریپیئر کرنے کے لیے گئے ہیں. اب کیا آدمی کرے, یعنی اس بے دریغ کے طریقے سے 50,000 روپے چینی کمپنی کو دے دیے, زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, 50,000 روپے دے دیے. او بھائی 50 روپے دے دیے, اس کا حساب دیکھو. میں آپ کو, مجھے اس ملک کے اہم ترین آدمی نے کہا, چونکہ اجازت نہیں لی ان سے, میں بتا نہیں سکتا, ٹھیک, شاہراہ ریشم کی مرمت کے لیے چینی کمپنیوں نے جو ٹینڈر دیے, وہ جو اس پہ اخراجات ہونے چاہیے تھے منافع سمیت, اس سے 6 گنا زیادہ تھے, 6 گنا, 600%. ویسے پاکستان میں جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے, میں نے پچھلے دنوں اس کا جائزہ لیا, بہت سے لوگوں سے بات کیا, 400%. سراج الحق صاحب کا واقعہ تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ ٹھیکیدار نے کہا اتنے پیسوں میں سڑک بنے گی, اور اس کے پھر 33-34% پہ بنا دی تھی. لیکن 4 گنا. ظاہر ہے انڈیویجول کرپشن کرتے ہیں, تو لیڈرشپ تو نہیں کرتی. 17% میں نے لوگوں سے پوچھا ہے جو یہ کام کرتا ہے. اچھا چلیے, ایک اور سوال اسی سے متعلق, پھر آگے بڑھتی ہوں استعفوں کے معاملے پہ. آپ نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی ہارون صاحب کہ انہوں نے ایک ایسے سفیر, جس چلیے میں بتا دیتی ہوں, آپ نے رشین سفیر کے حوالے سے ٹویٹ کی تھی کہ ان کے ساتھ ان کی تصویر تھی, انہوں نے وہ جاری نہیں کی. ویسے فوٹو شوٹ سب کے ساتھ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہر ناظم الامور, ڈپٹی ناظم الامور, قائم مقام ناظم الامور جرمنی کا فلاں ہر ایک سے مل رہے ہیں. وہ اب بلاول بھٹو وزیر خارجہ بن کے اپنے تعلقات, بلاول بھٹو بیچارے نے کیا کرنا ہے جی, وہ کوئی لیڈر بن جائے گا, اس میں انگریڈینٹس ہی نہیں. اچھا, روسی سفیر کے ساتھ ملاقات کی, اس کی تصویر جاری نہیں, کتنے